الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 اہم چیزوں کو بیان کیا ہے. یعنی ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے. ظاہر بات ہے ہم اپنی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. آپ کے ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ہمارے اس تعلق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں اس آیت کے آخری حصے میں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحیح تعلق ہے اس کی 4 بنیادیں ہیں، اس کی 4 اساسات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض لوگوں کا خونی رشتہ ہوتا ہے، جیسے ہاشمی سید ہو گئے، ہاشمی ہو گئے، ان کا خونی رشتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ بہت تھوڑے ہیں. باقی جتنی بھی امت ہے، ساری کی ساری امت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ایمان کا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو 4 چیزیں بیان کی ہے، پہلے ان کا جو ہے ترجمہ دیکھ لیں. فرمایا کہ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ کہ جو آمنوا بھی، جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی، ونصروہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ،
اور انہوں نے پیروی کی، اتباع کی اس نور کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، فرمائے یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ آیت کے ساتھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں بیان کی ہیں جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے وہ فرمایا کہ الذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اس بات پر ایمان لانا یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اب یہ ایمان جو ہے اس کے بھی 2 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ایمان ہوتا ہے اقرار باللسان، ہم ایمان وجود پڑھتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایک ایمان کا درجہ ہوتا ہے ایمان اقرار باللسان، کہ اپنی زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہہ دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، یہ ہے اقرار باللسان۔ اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے کہہ رہا ہو لیکن دل میں اس بات کو نہ مانتا ہوں، اوپر سے بس کہہ رہا ہو۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین ہوتے تھے ان کا یہی معاملہ تھا کہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ منافق تھے۔ تو ایمان کے 2 درجے ہیں، ایک یہ کہ اپنی زبان سے بھی ہم اقرار کریں اس بات کا، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل سے بھی اس بات کی تصدیق کریں۔ تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ آپ پر ایمان لانا۔ اب جب آدمی ایمان لے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس ایمان لانے کے نتیجے میں سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اگر یہ ایمان یقین قلبی تک پہنچ جائے، ان پختہ دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں جو سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے۔ کہ ایمان لانے کے بعد انسان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عظیم سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، یہ عظیم تعظیم اور توقیر یہ دوسری چیز ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر کہ فالذین آمنوا کی، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی۔ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی دوسری بنیاد ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں۔ جب ظاہر بات ہے کہ ہم نے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جب ہم نے مان لیا ہے تو اب یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو دور کی بات ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعزتی بھی نہ کریں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےادبی ہو جائے اور اس بےادبی کے نتیجے میں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، انتحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک آدمی نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر لی، توہین کر لی، تو اس وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بے ادبی کرنے سے اعمال کے ضائع ہونے کی جو وعید سنائی گئی، تو نافرمانی کرنے کی تو بہت بڑی جو ہے بات ہے۔ بے ادبی تو اس سے کم بات نہیں، نافرمانی، آپ وسلم کے احکامات کو توڑنا، ان کو نہ ماننا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو دوسرا ہمارا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی توقیر کرتے ہیں۔
اور تیسری چیز بیان فرمائی وَاتَّبَعُوهُ وَنَصَرُوهُ، فرمایا کہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ جو تعظیم ہے، ایمان اور تعظیم کی جو بنیادی پہلی دو چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں رکھنی چاہیے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ایمان کے نتیجے میں ہمارے دل میں آپ سنت کی عظمت بیٹھ جاتی ہے. تو جب ایمان اور عظمت یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو اس سے دو چیزیں اور پیدا ہوتی ہیں. وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک اطاعت اور ایک محبت. کہ جب ہم نے آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، یہ نکلے گا کہ ہمارے اندر اطاعت پیدا ہوگی اور آپ سنت کی محبت پیدا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ماننا، باتوں کو ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه طبعا بما جئت به، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں. تو آپ سمجھ کیا لے کر آئے ہیں؟ اللہ کا دین لے کر آئے ہیں. تو ہم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ہماری خواہشات نفس، ہماری نفس کی جو خواہشات ہیں، ہمارا جو نفس کہتا ہے کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس طرح کر لیں، مختلف بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں دنیا کے اندر. مثلا ہمارا نفس کہتا ہے کہ شادی کے اندر بیٹے کی یا بیٹی کی شادی، اس کے اندر ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، یہ کر لیں. لیکن وہ ساری کی ساری باتیں اگر اللہ کے دین سے ٹکراتی ہیں تو ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک دوسری طرف ہمارے نفس کی خواہش ہے. تو اگر ہم نے اپنے نفس کی خواہش کو دبا کر اس چیز کو ترجیح دی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو پھر یہ ایمان کی علامت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات نفس کو اس چیز کے تابع نہ کرتے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ ہے اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت. ایمان اور تعظیم کے نتیجے میں جو دوسری چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے محبت. اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کے نزدیک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے. یعنی جب تک ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والدین کی محبت سے، اپنی اولاد کی محبت سے اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک فرمایا کہ تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ایمان اور تعظیم کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک اطاعت اور ایک محبت. اور پھر جب اطاعت اور محبت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، ان دونوں چیزوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کو اتباع کہتے ہیں. اتباع، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اس بات کو سمجھنے کی بات ہے. اطاعت اور چیز ہوتی ہے، اتباع اور چیز ہوتی ہے. اطاعت کہتے ہیں بات کو ماننا، اصل کسی نے کوئی بات کی اس بات پر عمل کر کے اس کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، ہر ادا کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع. اس پر حضرت صحابہ کرام کے اندر بہت ساری مثالیں اس کے اندر ملتی ہیں. اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں. تمام صحابہ کرام میں ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے تو حج کے لیے گئے تو جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی تمام ان جگہوں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کیا کرتے تھے وہاں پر جا کر انہوں نے بھی استراحت کی. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تھی وہاں پر جا کر یہ بیٹھ گئے. وہاں پر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تھی تو میں یہاں پر آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ طرح چل رہے تھے، چلتے چلتے انہوں نے طالب کے بارے میں آتا ہے کہ سواری پر چلتے چلتے سر نیچا کر دیا اور جب سواری تھوڑی آگے کر دی پھر سر اوپر کر دی. کسی نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے گزر رہے تھے اس وقت یہاں درخت ہوا کرتا تھا
اور اس کی کہیں ایک آگے آئی ہوئی تھی تو آپ وسلم نے حسین سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر نیچے کیا تھا اور جب سواری گھوڑا آگے نکل گیا تو سر اوپر کر لیا. تو ابھی درخت تو نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وسلم نے چونکہ یہاں پر سر نیچے کیا تھا تو اس لیے میں بھی یہ کر لوں. اس کو کہتے ہیں اتباع کہ نقش قدم پر چلنا, کہ جس طرح جہاں پر جس نے قدم رکھا ہے اسی قدم پر اپنا قدم رکھنا, اپنے محبوب کی ہر ادا کو پورا کرنا, اس کو کہتے ہیں اتباع. ایک اور صحابی ہیں جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی, کہیں باہر کا ملک تھا دور کا, وہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے مسلمان ہونے کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اتفاقاً جس وقت وہ حاضر ہوئے اس وقت گرمی تھی یا جس طرح کا موسم تھا, آپ وسلم میں یہ گریبان کھلا ہوا تھا. وہ آئے, آپ کو دیکھا, کلمہ پڑا, مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر واپس اپنے ملک میں چلے گئے. بس یہ ایک ملاقات ہوئی, اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی. تو جب وہ اپنے ملک میں چلے گئے تو اس کے بعد ہمیشہ مرتے دم تک انہوں نے اپنا گریبان کھلا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں نے بس رسول اللہ علیہ وسلم کس طرح ہی دیکھا ہے کہ آپ کا گریبان کھلا تھا, میں نے تو کسی حالت میں آپ کو نہیں دیکھا, میں نے تو آپ کو دیکھا بس آپ کا گریبان کھلا دیکھتی میں بھی کھلا ہی رکھوں گا. تو اس کو کہتے ہیں اتباع. اطاعت اور چیز ہوتی ہے, اتباع اور چیز ہوتی ہے. اطاعت ہوتا ہے بات کو ماننا, یہ بھی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے جو منافقین تھے وہ آپ وسلم کی اطاعت کرتے تھے. ایسی بات نہیں کہ وہ اطاعت نہیں کرتے, اطاعت وہ بھی کرتے تھے کیونکہ اطاعت کرنا ان کی مجبوری تھی. وہ جو معاشرہ تھا آپ وسلم کا, وہ معاشرہ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں تھا کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں آج لوگ داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگ پردے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, لوگ حدود اللہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. کوئی جو ہے سریام کہہ دیتا ہے یہ قبر کا عذاب نہیں ہے, کوئی جنت کا انکار کر دیتا ہے, کوئی فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی طرح کی توہین ہمارے سامنے ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تو ایسا تھا کہ آج کے زمانے میں جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ منافقین کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیں. آپ کا معاشرہ تو ایسا معاشرہ تھا کہ مسلمان کو دور کی بات, کسی منافق کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑنا دور کی بات جماعت کو چھوڑ دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا. تو ایسے معاشرے کے اندر منافقین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ان کی مجبوری تھی. کچھ نہ کچھ اطاعت وہ کرتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم کسی بات کو سمجھنے کی اتباع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کتنی باتیں ایسی ہیں. یہ بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس چیز کا نام ہے کہ دل کی آبادی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا, یہ اتباع ہے. اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں. مثلاً یہی داڑھی کے مسئلے کو ہم لے لیتے ہیں کہ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ داڑھی رکھو. چلو ہم ان ساری حدیث کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں, کوئی حدیث نہیں ہے اس بارے میں. اس بارے میں فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں کہ وہ کام کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا, یعنی جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے, ہمیشہ کیا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سارے کے سارے نبیوں نے جس کام کو کیا, تو یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے اگر ہمیں ان انبیاء سے محبت ہے, اگر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو حدیث کو چھوڑیں, آپ کے فرامین کو چھوڑیں. یہ محبت جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ وسلم کی اتباع کریں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان تقاضا کرتا ہے آپ وسلم کی تعظیم کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ تقاضا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت جب یہ دونوں مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں اتباع, یعنی آپ کے نقش قدم پر چلنا. تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا بہ, بس وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, وعزروہ, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آپ کی تعظیم کی, اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ونصروہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اب یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اس سے کیا مراد ہے, کس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ
اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی اور رسالت عطا کی تو یہ نبوت اور رسالت یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک منصب ہے، اور اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وسلم کا کام کیا تھا؟ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانا، جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کے راستے پر لانا، جو شرک میں پھنسے ہوئے ان کو شرک کی دلدل سے نکالنا، لوگوں کو توحید کے نور ان کے اندر عام کرنا، لوگوں کو اعمال صالحہ کا خوبر بنانا، اور جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، دین پر ان کو لانا، دین کو قائم کرنے کی محنت کرنا، دین کے غلبے کی محنت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اور آپ کی رسالت کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ یہ آپ ان کے کام تھے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں بیان فرمایا کہ تنقی علیہ کے قول ثقیلا، یہ سورہ مزمل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم عنقریب آپ پر ایک تنقی علیہ کا قول ثقیلا، ایک بوجھل بات، ایک بھاری بات ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ کیا بات ہے جس کو ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں؟ اس کو پھر آگے سورہ مدثر میں بیان کیا بعد میں کہ وہ بات یہ ہے کہ یا ایھا المدثر، ایک کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، تم فانذر، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرے، اپنے رب کو بڑا کرے۔ رب کو بڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا رب بڑا نہیں ہے؟ یہ تو سب مانتے ہیں رب بڑا ہے، دنیا کے سارے کافر مانتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے۔ تو پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو بڑا کرے، تو یہ اپنے رب کو بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کا جو نظام ہے اور رب کا جو دین ہے اس کو اس دنیا کے اندر بڑا کر دیں، اس نظام کو باقی سارے نظاموں پر غالب کر دیں۔ جب اللہ کا دین ہر اعتبار سے باقی سارے دینوں کے اوپر آ جائے گا تو گویا کہ رب بڑا ہو گیا، رب کا نظام بڑا ہو گیا تو رب بڑا ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لگانا، شرک سے نکالنا، توحید کا نور پھیلانا، دعوت تبلیغ کرنا اور یہ سارے کے سارے کام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ اب اس ذمہ داری میں ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور قیامت تک ظاہر بات ہے اس دین میں بھی قائم رہنا ہے اور لوگوں نے بھی آتے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کو ظاہر بات ہے آپ کی امت سے کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اس کی رسول کی مدد کی، وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اس مدد سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ منصبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت اور نبوت کے ذریعے جو آپ کے کاندھوں پر جو بوجھ رکھا گیا تھا، جو قولاً ثقیلا، جو وہ بوجھل بات جو آپ کے کاندھوں پر رکھی گئی تھی، اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مدد کرنی ہے۔ یہ یہاں سے مراد ہے مدد کرنے سے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول جو ہے مانا ہے، تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی جو ہے اطاعت کریں اور آپ کی اتباع کریں اور آپ کی ہم مدد بھی کریں۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہم تو اس بات کے طلبگار ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے؟ کہ جس بات کا حکم قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول کی مدد کرو، ہم تو مدد طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ دلاتے ہیں، ہم اس بات میں مدد طلب کرتے ہیں کہ حوض کوثر پر ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد چاہیے اور باقی چاہیے، ہمیں پورے صراط پر ہمیں آپ وسلم کی مدد چاہیے اور باقی ہمیں چاہیے وہ مدد، آپ کی شفاعت کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے بغیر ظاہر بات ہے بڑا مشکل ہوگا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں ہم آپ وسلم سے ہمیں ضرورت ہے، لیکن کیا ہم نے بھی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہ جس کا قرآن حکم دے رہا ہے؟ اور آپ وسلم کی مدد کیا ہے کہ جو فریضہ آپ کو دیا گیا تھا وہ فریضہ ہمارے ذمہ ہے کہ اس فریضے کو ہم ادا کریں۔ وہ دعوت تبلیغ کا کام، وہ دین کو پھیلانے کا کام، وہ اقامت دین کا کام، اس دین کو جو ہے دنیا کے اندر غالب کرنا، اس تمام نظاموں کے مقابلے میں دین اسلام کے نظام کو جو ہے برپا کرنا، یہاں پر یہ سارے کام یہ آپ کے فریضہ منصبی تھا، اس کام کو ہم نے کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ کام کریں گے تو گویا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جب ہم نے مدد کی تو اب ٹھیک ہے، پھر ہم بھی حقدار ہیں کہ ہم آپ رسول سے مدد طلب کریں۔ فرمایا کہ وَنَصَرُوهُ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تین چیزیں بیان کر دی کہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی اور آپ کی مدد کی۔ چوتھی چیز بیان فرمائی کہ وقت فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی اس نور کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔
کہ جو آپ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو پیروی کریں، جو اتباع کریں اس قرآن کی. یہ 4 چیزیں بیان فرما چکی. یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارا تعلق کی جو بنیادیں ہیں یہ 4 چیزیں. تب یہ جو یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ نور، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نور سے مراد کتاب ہے، یہ قرآن ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیری جو 3 چیزیں ہیں ان 3 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد قرآن کو الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر بات ہے آپ ان کی اطاعت کرنا اور آپ کی محبت، یہ ساری چیزیں اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے. قرآن کو الگ ذکر کرنے کا مقصد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ نہیں رہنا تھا. آپ وسلم ایک وقت آیا، آپ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کے پاس اس قرآن میں ہمیشہ رہنا ہے. کیا مطلب یہ قرآن رہے گا؟ کل کو کوئی یہ نہ ہو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم تھا لیکن آپ وسلم تو چلے گئے، آپ کس کی اتباع کریں؟ تو قرآن کو الگ سے اس لیے ذکر کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا تھا، آپ چلے گئے، اب آپ کے بعد ہم نے اس قرآن کی اتباع کرنی ہے. یہ قرآن ہمارے پاس ہے. اور اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے خطبہ کے اندر بیان فرمایا تھا کہ میں بڑا وہ خطبہ جو ایسے عجیب انداز کا خطبہ ہے کہ جس میں آپ کا سارا انداز، آپ کے جتنے اس کے اندر خطبات ہیں، آپ کے جتنے فرامین ہیں، وہ وصیت کے انداز میں، جس طرح کوئی ایک ہوتا ہے نا جانے والا وصیت کرتا ہے، اس طرح وصیت کے انداز کا وہ خطبہ ہے. اس میں آپ نے جان فرمائی تھی کہ میں تمہارے اندر جو ہے ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو گے، اس کو پکڑ کے رہو گے تو فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. اور وہ ہے اللہ کی کتاب. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. اب اللہ کے ساتھ چمٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کر لی. اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت آئی، فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. لیکن اب بھی بات واضح نہیں ہوئی کہ اللہ کی رسی کیا ہے. اس کی مزید وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2-3 احادیث ہیں ان احادیث کے اندر آتی ہے. ایک حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فضائل کو بیان کیا، اور فضائل کو بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ وہ اللہ کی رسی ہے، یہ وہ اللہ کی رسی ہے. کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو وہ کیا ہے؟ ہوا حبل اللہ المتین، کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وان قرآن جاء من عند اللہ، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فابشروا فإن هذا القرآن تركوه بيد الله وتركوه بأيديكم، بس خوشخبری حاصل کرو، یہ قرآن وہ جو ہے اللہ کی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا کہ جب تک تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن بھی فرمایا کہ وہ آسمان سے لٹکی ہوئی وہ رسی ہے کہ جو یہاں زمین تک پہنچتی ہے. یعنی ایک تشریح تھی، ایک مثال دی کہ یہ جو آتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس سے یہ تمام حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسی قرآن ہے. جب تک ہم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں گے ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور جب تک مسلمانوں نے اس قرآن کو تھامے رکھا، دنیا کے اندر وہ غالب رہے اور بڑے باعزت رہے اور ہر طرح سے وہ کامیاب رہے. لیکن جس دن مسلمانوں نے اس قرآن کو چھوڑا تو سب سے پہلے ان کا عقائد خراب ہوئے. جب عقائد خراب ہوئے تو عقائد خراب ہونے کے ساتھ ان کے اعمال خراب ہو گئے. جب اعمال خراب ہوئے تو انہوں نے سنتوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ بدعات میں لے لی. اور یہ ساری چیزیں جب ہو گئی کہ اعمال سے بگڑ گئے، سنتیں بھی چھوڑ دیں، بدعات اس کی جگہ پر آ گئی، تو اس سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا. مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مسلمانوں کے اندر نفسی تعصب پیدا ہو گیا. یہ فلاں خاندان کا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، تو ملک ہے، فلاں امام ہے.
اسی طرح قومی تعصب پیدا ہو گیا کہ تو پنجابی ہے، میں پٹھان ہوں، فلاں کشمیری ہے، یہ ہے. اور اسی طرح جغرافیائی تعصب ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ میں پاکستانی ہوں، تو افغانی ہے، میرا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے، تیرے مسائل کا جو ہے میں اس کا کیا ذمہ دار ہوں. تو یہ سارے تعصبات اس رسمی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوئے کہ جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے مسلمان. قومی تعصبات پیدا ہو گئے، نسلی تعصبات پیدا ہو گئے، جو جغرافیائی تعصبات پیدا ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ جب ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ 4 چیزیں بیان فرمائی کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی یہ 4 بنیادیں ہیں. فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے آپ وسلم پر، وعزروہ اور آپ کی تعظیم کی، ونصروہ اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اور کس طرح کا ہمارا رویہ ہے؟ اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک دعا ہے، استغاثہ، فریاد جسے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فریاد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے. فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قومی هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے. تو ہم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم اس قرآن کی اتباع کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار واخشوه وتغنوه وتدبروا فيه لعلكم تفلحون. فرمایا کہ یا اہل القرآن، ہمیں اہل قرآن، جس طرح قرآن میں یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب کہہ کر پکارا ہے نا، تو اس حدیث کے اندر ہمیں یا اہل قرآن کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اہل قرآن لا تتوسطوا، اس قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، اس قرآن کو سہارا نہ بناؤ. تکیہ کیا ہوتا ہے؟ سہارا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ٹیک لگاتے ہیں. سونا ہوتا ہے تو اپنے سر کے نیچے رکھ لیتے ہیں، ٹانگوں میں درد ہو تو اپنی ٹانگوں کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں، سہارا بناتے ہیں. فرمایا کہ اس قرآن کو اس طرح سہارا نہ بناؤ. لیکن آج ہم نے اس قرآن کو اس طرح سہارا بنا لیا ہے. کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس آتے سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، اس کی روح آسانی سے نکل جائے. کاروبار میں چل رہا ہو تو ہم اس کو بچوں کو بلا لیتے ہیں، واقع پڑھ لیتے ہیں دکان میں یا گھر میں تاکہ برکت ہو جائے. ویسے ہم نے سجا کر ساتھ کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے. اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر لیتے ہیں، بیٹی کی جب شادی ہو تو ٹی وی کے ساتھ ایک قرآن مجید بھی دے دیتے ہیں کہ چلو یہ بھی ایک ساتھ ٹی وی بھی ہے تو ساتھ ایک قرآن بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ساتھ چلا جائے. یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رویہ ہے. ہم نے اس قرآن کو سہارا بنایا ہوا ہے. تو آپ کو فرمایا کہ یا قرآن لا تتوسطوا، اس قرآن کو سہارا نہ بناؤ، اس قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. فرمایا کہ اس کی تلاوت کرو، صبح اور شام اس کی تلاوت کرو، وتدبروا فیہ، اس کے اندر غور کرو، وتغنوه، اس کو خوش الہامی کے ساتھ پڑھو، خوش آوازوں کے ساتھ اس کو پڑھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو معلوم ہوا کہ ہماری فلاح اس میں ہے کہ ہم اس قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بنائیں. ٹھیک ہے، اس بات سے انکار نہیں، قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہم صرف اسی چیز کو کریں گے تو گویا کہ ہم نے اس قرآن کو سہارا بنایا ہوا ہے. تو اس کی ہم صبح شام تلاوت کریں، اس کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھیں، خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور اس کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں، جو اس کا اصل مقصد ہے لعلکم تفلحون، تاکہ ہم فلاح پا جائیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.